أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد والبرهان الرشيد ووالد وما ولد. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم أزل انقلع من أصلاب الطاهرين إلى أصلاب الطاهرات. صدق الله العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحبك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا خاتم النبيين وعلى آلك وصحبك يا سيدي يا رحمة للعالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. تمام تعریفیں، تمام حمد و ثنا اس ذات کے لیے، وہ ذات جو خالق کائنات بھی ہے، مالک کائنات بھی ہے، رب العالمین بھی ہے، احسن الخالقین بھی ہے. ان اللہ علی کل شیء قدیر کی حمد و ثنا کے بعد حضور سرور کونین نبی الحرمین سید الثقلین وسیلتنا فی الدارین حضور دستگیر جہاں غم گسار زمان سید سرورہ حامی بے کساں حضور نور مجسم شفیع معظم تاجدار مدینہ راحت و قلب و سینہ صاحب معطر پسینہ باعث نزول سکینہ قائد المرسلین و خاتم النبیین احمد مجتبیٰ جناب محمد مصطفیٰ کے دربار کو ہر بار دربار میں ہدیتاً تحفتاً عقیدتاً محبتاً نذراناً درود شریف پڑھنے کے بعد دعا گو ہوں کہ میرا پڑھنا اور آپ کا سننا اللہ پاک اپنے دربار لم یزل میں قبول و منظور فرمائے. اللہ پاک امام الانبیاء کے وسیلہ جلیلہ سے ہم تمام مسلمانوں کو اپنے گھر بیت اللہ اور گنبد خضرا کا دیدار نصیب فرمائے. حضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عبداللہ علیہ السلام تک اور حضرت آمنہ سلام اللہ علیہ سے تک اور حضرت حوا سے لے کر حضرت آمنہ سلام اللہ علیہ تک جتنے میرے باپ گزرے ہیں وہ باپ بھی پاک تھے، وہ سارے کی سارے مائیں بھی پاک تھیں. اللہ پاک اپنی عظیم الشان کتاب قرآن پاک فرقان حمید برہان رشید میں حضور علیہ السلام کے آباء و اجداد کا ذکر فرما رہا ہے. یہ ماہ مبارک ماہ ربیع الاول ہے جو کہ بڑا عظمتوں والا، بڑا برکتوں والا مہینہ ہے. ربیع الاول کا معنی بنتا ہے پہلی بہار اور ربیع الثانی کا معنی بنتا ہے دوسری بہار. اسے پہلی بہار اس لیے کہتے ہیں کہ 1.25 لاکھ نبیوں کا امام نبی اس ماہ مبارک میں تشریف لایا. اسے اس لیے اسلام میں پہلی بہار کہا جاتا ہے اور ربیع الثانی کو ربیع الثانی یعنی دوسری بہار اس لیے کہا جاتا ہے تمام غوثوں کا، تمام کتب کا، تمام ابدالوں کا غوث پیر عبد القادر جیلانی اس مہینے میں ان کا وصال ہوا، اس لیے دوسری بہار کہا جاتا ہے. آپ دائیں بائیں دیکھیں، کوئی پہلی بہار کا منکر ہے، کوئی دوسری بہار کا منکر ہے. یہ اعزاز اللہ وحدہ لا شریک نے اہل سنت و جماعت کو عطا فرمایا.
ہم نبوت کی پہلی بہار کو بھی مانتے ہیں، ولایت کی دوسری بہار کو بھی مانتے ہیں۔ ربیع الاول کے بارے میں علماء کرام فرماتے ہیں جس نے یکم سے لے کر 12 ربیع الاول تک کے دن کو پایا اور ہر روز عشاء کی نماز کے بعد 20 رکعت نوافل ادا کیے، اور طریقہ یہ ہے کہ سورہ فاتحہ کے بعد 21 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھی، اور 12 ربیع الاول تک اس نے اسی طرح نفل ادا کیے، اور 12 ربیع الاول کی رات 100 مرتبہ حضور کی ذات پہ درود پڑھا۔ پھر ان سارے نوافل کا درود و سلام کا ایصال ثواب ہدیۃً تحفۃً ہدیۃً محبۃً حضور علیہ السلام کو، آپ کے اصحاب کو، آپ کے اہل بیت اطہار کو کر دیا۔ حضور فرماتے ہیں قیامت کے دن وہ امتی میرے ساتھ مل کر خدا کی جنت میں داخل ہوگا۔ دوسری روایت میں آتا ہے کہ کسی کے لیے یہ عمل مشکل ہو تو آسان عمل یہ ہے کہ یکم ربیع الاول سے لے کر 12 ربیع الاول تک کسی نے 4 رکعت نوافل ادا کیے اور سورہ فاتحہ کے بعد 7 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت کی، پھر اس کا ایصال ثواب حضور کے اصحاب کو، حضور کی آل کو کر دیا۔ حضور فرماتے ہیں اللہ پاک اس کے 300 سال کے گناہ معاف فرماتا ہے اور 300 سال کی عبادت کرنے کا اللہ ثواب عطا فرماتا ہے۔ تیسرا، دعوے بہت ہوتے ہیں یہ عمل کرو حضور کا دیدار نصیب ہوگا، یہ کام کرو حضور کا دیدار نصیب ہوگا، اونچی آواز سے سبحان اللہ کہو حضور کا دیدار نصیب ہوگا، میری نعت سن کے میرا واز سن کر جھوم جاؤ نبی کا دیدار نصیب ہوگا۔ لیکن تحفۃ المسلمین والا لکھتا ہے کہ جو امتی دیدار مصطفیٰ کا شوق رکھتا ہے اس نے 12 ربیع الاول کا دن کو پایا اور 1025 مرتبہ یہ درود پڑھا، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ جب 1025 کی تعداد مکمل ہوگی اس کی آنکھ لگے گی خواب میں آمنہ کے لال کا دیدار نصیب ہوگا۔ خالق کائنات سے دعا ہے اس ماہ مبارک کے صدقے اللہ پاک مجھے اور آپ کو امام الانبیاء کا دیدار نصیب فرمائے۔ یہ ماہ مبارک بڑا عظیم ہے، بڑا عظمتوں والا ہے۔ ہمارے بچے، ہمارے جوان، ہمارے بوڑھے سب عاشق رسول اپنی گلیوں کو سجاتے ہیں، محلوں کو سجاتے ہیں، اپنے گھروں کو سجاتے ہیں، حضور کی ولادت کا ذکر ہوتا ہے، حضور کے نور کا ذکر ہوتا ہے، حضور کے اخلاق کا ذکر ہوتا ہے، حضور کے معجزات کا ذکر ہوتا ہے۔ لیکن ایک بہت بڑی نعمت ایسی ہے جس سے دشمن بھی محروم ہے اور اہل سنت کے لوگ اور علماء بھی محروم ہیں۔ وہ ہر چیز کا ذکر کرتے ہیں لیکن ایک چیز کو وہ بھول جاتے ہیں، اس کا ذکر نہیں کرتے۔ وہ چیز ہے حضور علیہ السلام کے والدین طیبین طاہرین متطہرین موحدین مومنین جنتین، حضرت عبداللہ اور حضرت آمنہ سلام اللہ علیہ۔ ایک ہے حضور کی تعریف کرنا، آپ کی آمد کا ذکر کرنا، آپ کے نور کا ذکر کرنا، آپ کی آمد پر جھنڈیاں لگانا، گھروں کو سجانا، کھانا پکانا، یہ جائز ہے۔ اور یہ ایسے عملوں میں سے ایک عمل ہے کہ قیامت کے دن اگر نبی کے امتی کے نام اعمال میں ایک میلاد ہو اور دوسری طرف زندگی کے ہزاروں گناہ ہو تو میلاد کی ایک نیکی ہزاروں گناہوں پر غالب آ جائے گی۔ لیکن اگر ہم
ہم میلاد کے ساتھ حضور کے والدین کا ذکر کریں، حضرت عبداللہ کا ذکر کریں، حضرت آمنہ کا ذکر کریں تو بات ہی کچھ اور ہوگی۔ اس کی وجہ تسمیہ یہ ہے کہ آپ نے اکثر علماء کرام سے یہ سنا ہوگا کہ اماموں میں سے ایک امام حضرت امام سیوطی زماں ہیں، جنہیں 72 مرتبہ بیداری میں میرے مصطفیٰ کا دیدار نصیب ہوا۔ امام سیوطی سے پوچھا گیا، ہم بھی امام ہیں، ہم بھی کاتب ہیں، ہم بھی مقرر ہیں، ہم بھی واعظ ہیں، لیکن ہم بھی حضور کی تعریف بیان کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول کا ایک مرتبہ ہمیں خواب میں دیدار نصیب نہیں ہوا، آپ کو 72 مرتبہ بیداری میں دیدار کیوں ہوا؟ آپ نے فرمایا تم سارے نبی کی تعریف کرتے ہو، میں آمنہ کی تعریف کرتا ہوں، عبداللہ کی تعریف کرتا ہوں۔ آپ فرماتے ہیں میں نے حضور کے والدین کی تعریف کی اور میرے نبی اتنے خوش ہوئے کہ 72 مرتبہ بیداری میں مجھے اپنا دیدار نصیب فرمایا۔ آپ کی والدہ ماجدہ طیبہ طاہرہ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا، ان کی ولادت باسعادت 552 عیسوی میں ہوئی، اور جبکہ وصال بکمال 577 عیسوی میں ہوا۔ ان کا مزار مبارک سعودیہ عرب کے شہر مقام ابوا میں موجود ہے۔ آپ کا پورا نام یوں پڑھا جاتا ہے سیدۃ النساء، تمام مومنوں کی ماں، حضرت آمنہ بنت وہب رضی اللہ تعالی عنہا۔ اس کائنات میں 2 عورتیں ایسی گزری ہیں جن کے لیے سید کا لقب لگا۔ ایک تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی لخت جگر نور نظر سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت فاطمہ کو اپنے پاس بلایا۔ آپ نے ان سے کوئی کلام کیا، سیدہ فاطمہ الزہرا رونے لگی۔ پھر اللہ کے رسول نے ان سے کلام کیا، سیدہ فاطمہ الزہرا مسکرانے لگی۔ کلام کے بعد اماں عائشہ فرماتی ہے میں نے کہا اے بیٹی فاطمہ، وہ کیا بات تھی جو اللہ کے رسول نے تجھ سے کی تو رو رہی تھی، تیرا نبی بھی رو رہا تھا؟ وہ کیا بات تھی کہ تو نے نبی سے کی، پھر نبی مسکرا رہے تھے، تو بھی مسکرا رہی تھی؟ کہا کہ نبی پاک نے مجھے فرمایا اے فاطمہ الزہرا اس سال میرا وصال ہو جائے گا۔ جب میں نے وصال نبی کا سنا میری آنکھوں سے آنسو بہہ پڑے، اور پھر جب میرے نبی نے میری آنکھ میں آنسو کو دیکھا، آپ نے فرمایا سیدہ پریشان نہ ہو، سیدۃ النساء اہل جنہ، تو قیامت کے دن جنتی عورتوں کی سردار بن کے خدا کی جنت میں داخل ہوگی۔ تو حضور نے اپنی صاحبزادی کے لیے لفظ سیدۃ النساء کا لفظ استعمال کیا، اور حضرت آمنہ کو یہ لقب اہل عرب نے دیا۔ آپ کے اخلاق کو دیکھ کر، آپ کی پاک دامنی کو دیکھ کر، آپ کی چال اور ڈھال کو دیکھ کر، آپ کے پردے کو دیکھ کر انہوں نے آپ کو سیدۃ النساء کا لقب عطا فرمایا۔ اب تمام مومنوں کی ماں کیوں کہا جاتا ہے؟ قرآن کہتا ہے النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، یہ نبی مومنوں کی جانوں سے زیادہ قریب ہے، اور نبی کی بیویاں مومنوں کی مائیں ہیں۔ تو حضور کی 11 بیویاں مومنوں کی ماں، اور رشتے میں حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کی بہو بنی، اور حضرت آمنہ رشتے میں ان کی ساس بنی، اور ساس جو ہے وہ ماں کے حکم میں ہوتی ہے، اس لیے اہل عرب نے آپ کو لقب دیا تمام مومنوں کی ماں۔ آپ کی جو ہے اسلام کے بارے میں لوگ بڑا تذکرہ کرتے ہیں، بڑا ذکر کرتے ہیں، جس کی وجہ سے میں نے اس موضوع کا انتخاب کیا کہ حضرت عبداللہ اور حضرت آمنہ سلام اللہ علیہ یہ دونوں دین فطرت پہ تھے۔ بعض لوگ اس کو فطرت پڑھتے ہیں اور بعض لوگ اس کو جو ہے وہ فطرت پڑھتے ہیں۔ فطرت اسے کہتے ہیں کہ ایک نبی کو گئے ہوئے کئی سال گزر جائیں
اور اس کے بعد کئی سو سال بعد دوسرا نبی آئے جو درمیان والا زمانہ ہے، اسے زمانہ فطرت کہا جاتا ہے۔ نہ آپ کے والدین نے کبھی کفر کیا، نہ آپ کے والدین نے کبھی شرک کیا، نہ آپ کے والدین کریمین نے کسی بدعت کا ارتکاب کیا۔ اب فطرت کے بارے میں حضرت نے یہ بھی ارشاد فرمایا، آپ فرماتے ہیں ثلاثۃ لہم اجران، 3 بندے ایسے ہیں جنہیں اللہ پاک دگنا چگنا اجر عطا فرماتا ہے۔ سوال کیا گیا یا رسول اللہ وہ 3 آدمی کون سے؟ آپ نے فرمایا کہ راجل من اہل کتاب، ایک وہ بندہ جو اہل کتاب تھا، یعنی تورات کو پڑھنے والا، انجیل کو پڑھنے والا، آمنا بنبیہ و آمنا بمحمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس نے تورات انجیل کو چھوڑ کر، یعنی حضرت عیسیٰ حضرت موسیٰ کو چھوڑ کر وہ میرے اوپر ایمان لے آیا۔ میرے اوپر ایمان لانے کی وجہ سے اللہ پاک اسے ہر کام میں دگنا چگنا اجر عطا فرماتا۔ دوسرا آپ فرماتے ہیں کہ راجل عبد مملوک حق اللہ و حق موالیہ، آپ نے فرمایا دوسرا وہ غلام جو اپنے آقا کا حق بھی ادا کرتا ہے، اپنے مالک کا حق بھی ادا کرتا ہے، اللہ اسے بھی دگنا اجر عطا فرماتا ہے۔ تیسرا آپ نے فرمایا وہ مالک جس کے ماتحت ایک لونڈی ہے، اس نے لونڈی کو اچھا ادب سکھایا، اچھی تعلیم سکھائی، پھر اس کے بعد آزاد کیا، آزاد کرنے کے بعد اسی سے نکاح کیا، آپ فرماتے اللہ اسے بھی دگنا اجر عطا فرماتا ہے۔ لوگ تو کہتے ہیں حضور کے والدین نے کلمہ نہیں پڑھا تھا، ہم یہ کہتے ہیں نبی پاک نے اپنے والدین کریمین کو زندہ کیا، وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان لائے، اور حضور فرماتے ہیں جو ایک نبی کو چھوڑ کر میرے اوپر ایمان لائے لہم اجران، اللہ پاک انہیں دگنا چگنا اجر عطا فرماتا ہے۔ سب سے پہلے ان کے دین کے بارے میں یہ ذہن رکھنا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو گئے ہوئے تقریباً 650 سال گزرے، اس کے بعد میرے اور آپ کے نبی پاک کی آمد ہوئی۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے حضور کا ددیال مکہ میں ہے، ننیال آپ کا مدینے میں ہے، یہ رشتہ آپس میں جڑا کیسے، یہ رشتہ آپس میں ہوا کیسے؟ میلاد کا یہ معنی نہیں ہے کہ حلیمہ سعدیہ حضور کو لے گئی، اونٹنی نے یہ کیا، حجر اسود نے بوسہ لیا، بیت اللہ کے قریب لے گئے، 2 شعر پڑھے، میلاد ختم ہو گیا۔ بھئی میلاد تو تب ہوگا پہلے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے والدین کا ذکر کرو، آپ کے آباء و اجداد کا ذکر کرو کہ یہ 2 مختلف قبیلے تھے، یہ آپس میں جڑے کیسے؟ اب ایک روایت کے مطابق کہ شاہ عرب حضرت عبد المطلب جو کہ رشتے میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دادا جان ہیں، آپ کو کسی نے خبر دی کہ عبد المطلب آب زمزم کا کنواں اسی زمین پر ہے، تو عبد المطلب نے مکہ میں اعلان کیا کہ مکہ والو آؤ میرے ساتھ محنت کرو، یہاں پہ آب زمزم کا کنواں بھی ہے، پانی بھی موجود ہے۔ تو مکہ کے جو بڑے بڑے کافر تھے، جو بڑے بڑے مشرک تھے، انہوں نے انکار کر دیا، انہوں نے کہا عبد المطلب اپنا وقت ضائع کر رہے ہو، اپنی محنت ضائع کر رہے ہو، یہاں تو پانی کی ایک بوند بھی نہیں۔ لیکن شاہ عرب سیدنا عبد المطلب وہاں کنواں کھودتے رہے، ایک دن اللہ پاک نے کرم کیا، وہاں پر آب زمزم کا کنواں نکل آیا۔ جب آب زمزم کا کنواں نکلا، سارے مکہ کے بڑے بڑے کافر، بڑے بڑے مشرک جمع ہو گئے، اور ہر ایک یہ دعویٰ کرتا تھا عبد المطلب اس میں میرا حصہ ہے، میرا حصہ ہے، میرا حصہ ہے۔ آپ نے فرمایا جب میں کنواں کھود رہا تھا، جب میں محنت کر رہا تھا،
اس وقت تو تم میں سے کوئی میرے قریب نہیں آیا، آج تم سارے یہ دعویٰ کر رہے ہو کہ میں بھی مالک ہوں، میں بھی مالک ہوں۔ انہوں نے حضرت عبد المطلب کو ایک لفظ کہا جو آج پاکستان میں ہر بندہ بلکہ ہر دوسرے گھر میں بولا جاتا ہے۔ انہوں نے کہا عبد المطلب تیرا تو ایک بیٹا ہے، تیرا اتنا مال ہے، اتنی دولت ہے، اتنا بڑا یہ کنواں ہے، تو اتنے مال کو کیا کرے گا؟ آج دیکھا نہیں گھر گھر میں طلاق ہوتی ہے، اس وجہ سے یہ عورت بیٹیاں پیدا کرتی، اس کو طلاق دے دو۔ اس عورت میں رسولی ہے، یہ بچے پیدا نہیں کر سکتی، اس کو بھی طلاق دے دو۔ اس عورت کے ہاں ایک بیٹا ہوا ہے، اس کو بھی طلاق دے دو۔ یہ عورت جو ہے منحوس ہے، اس کو بھی طلاق دے دو۔ مسلمان ایک لمحے کے لیے کبھی بیٹھ کر سوچنا، آج جن ماؤں بیٹیوں کو یہ تانا دے کر تو طلاق دیتا ہے، یہ تانا تو سب سے پہلے کفار مکہ نے حضور کے دادا جان عبد المطلب کو دیا۔ دعویٰ تو یہ بے شک کر میں مسلمان ہوں، میں نمازی ہوں، میں عاشق رسول ہوں، دعویٰ تیرا مسلمان ہونے کا ہے، زبان تو ان کی بول رہا ہے۔ یہ دعویٰ تو سب سے پہلے الزام کفار مکہ نے عبد المطلب پہ لگایا۔ عبد المطلب کا دل اتنا ٹوٹا، آپ سیدھا بیت اللہ تشریف لائے اور یہ دعا کی، اے اللہ، اسے دعا بھی کہہ سکتے ہیں، اسے منت بھی کہہ سکتے ہیں، اے اللہ مجھے 11 بیٹے عطا فرما، اگر تو نے مجھے 11 بیٹے عطا فرمائے تو ایک بیٹے کو میں تیرے نام پر قربان کروں گا۔ اللہ پاک نے دعا ایسی قبول فرمائی کہ شاہ عرب کو اللہ پاک نے 11 صاحبزادے عطا فرمائے۔ لیکن یہ بات بھی ذہن میں رکھنا، یہ 11 کے 11 ایک ماں سے نہ تھے، 11 بیٹے تھے اور 5 صاحبزادیاں، اور بعض کہتے ہیں کہ 11 صاحبزادے تھے اور 6 صاحبزادیاں۔ ان میں سے ایک عورت کا ذکر کرتا ہوں جس کا نام تھا فاطمہ بنت عمر۔ جب عبد المطلب کا اس عورت سے نکاح ہوا، 3 لڑکے اور 5 لڑکیاں پیدا ہوئیں۔ ایک لڑکی کا نام رکھا عاتقہ، دوسری کا نام رکھا عروہ، تیسری کا نام رکھا برہ، چوتھی کا نام رکھا ام حکیم اور 5ویں کا نام رکھا بیدہ۔ اس سے 3 لڑکے پیدا ہوئے جو آپس میں سگے بھائی ہیں۔ ایک کا نام رکھا ابو طالب جو حضرت علی کے والد ہیں، اور دوسرے کا نام رکھا زبیر، اور تیسرا جو تھا وہ سب سے خوبصورت تھا، اس کا نام رکھا عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ وہی عبداللہ ہیں جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے والد ماجد ہیں۔ اب یہ بیٹے پیدا ہو گئے، علماء کرام کو بلا لیا کہ عبد المطلب نے یہ منت مانگی تھی، اے اللہ اگر تو مجھے 11 صاحبزادے عطا فرمائے گا تو ایک صاحبزادے کو میں تیرے نام پہ قربان کروں گا۔ اب قربانی کس کی جائے؟ علماء کرام نے فرمایا قرآن ڈالو، قرآن دازی، یہ بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے۔ امام بخاری کہتے ہیں جب بھی حضور سفر کے لیے جاتے یا حضرت تجارت کے لیے جاتے، اپنی 11 ازواج کے درمیان قرآن ڈال دیں، جس بیوی کا نام نکلتا اسے ساتھ لے کے جاتے تاکہ دوسری بیویوں کا دل نہ ٹوٹے۔ یہ تو دعویٰ مرد کرتے نا، حضور نے 4 شادیوں کا حکم دیا، بھئی 4 شادیوں کا اسلام میں حکم ہے، لیکن ان بیویوں کے ساتھ عدل انصاف کرنے کا بھی حکم ہے، ان بیویوں کو پورا خرچہ دینے کا بھی اسلام حکم دیتا ہے، الگ مکان الگ رہن سہن کا بھی اسلام حکم دیتا ہے۔ اور سنی بہشتی زیور والا اتنا لکھ گیا، وہ کہتا ہے کوئی دلہن اگر چاہتی ہے اور کہہ دے دولہے کو میں تیری ماں کی خدمت نہیں کرتی، تیرے باپ کی خدمت نہیں کرتی، میں ایک الگ کمرے میں رہوں گی، اسلام کہتا ہے اس کا الگ کمرے میں رہنا جائز ہے۔ اور ہم اس بنیاد پر عورتوں کو طلاق دے دیتے، تو میری ماں کی خدمت نہیں کرتی، ارے وہ تیرے ماتحت ہے، تیرے نکاح میں ہے، وہ تیرے ماں باپ کی خدمت کے لیے نہیں آئی، ہاں وہ کر رہی ہے، اس کا تیرے اوپر احسان ہے، تو اس کو دعائیں دے۔ یہ طریقہ کہاں سے کہاں لکھا ہوا ہے؟ کس کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ آپ بیوی کو لائیں، اسے کہیں چل بھئی میرے 6 بھائی ہیں،
ان کا کھانا بھی پکانا ہے، میرے باپ کی خدمت بھی کرنی ہے، میری ماں کی خدمت بھی کرنی ہے، مسئلہ معلوم ہی نہیں، جبکہ وہ خاوند کے ماتحت ہے، اس کی خدمت کرے گی، ہاں اس کا دل مانے تو اپنے ساس سسر کی خدمت کرے، وگرنہ اسلام نے کہیں بھی نہیں کہا کہ عورت کے لیے فرض ہے کہ وہ ساس کی بھی خدمت کرے، سسر کی بھی خدمت کرے۔ یہ ہم نے اپنے سے قانون بنائے ہوئے ہیں، علم ہی نہیں، نکاح ہو جاتا ہے، منگنیاں ہو جاتی ہیں، لاکھوں روپے خرچ ہو جاتے ہیں، وہ ایک منٹ کے لیے کوئی بندہ یہ نہیں سوچتا یار میری بیٹی کا نکاح ہے، بیٹے کا نکاح ہے، انہیں 5 منٹ کسی عالم کے پاس لے جاؤ اور کہوں کہ انہیں درس دے دو، انہیں سکھا دو نکاح کیا ہے، طلاق کیا ہے، حلال حرام کے مسائل کیا ہیں۔ نکاح ہم پڑھاتے ہیں، ابھی فارم فل نہیں ہوتے، 2 مہینے بعد خبر آتی ہے طلاق بھی ہو گئی۔ تو حضرت کون سی بات کر رہا تھا؟ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی، حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کہا قرآن دازی ڈالو، جب قرآن دازی کی گئی تو نام حضرت عبداللہ کا آیا، کہا کہ اسے اللہ کے نام پہ ذبح کرو۔ عبد المطلب نے دیر نہیں کی، میں اس بات پہ بڑا سوچتا رہا، وہ کیسا عظیم دادا، وہ کیسا عظیم حضور کا بابا کہ باپ بیٹے کو اللہ کے نام پہ قربان کرنے جا رہا ہے اور بیٹا اللہ کے نام پہ قربان ہونے جا رہا ہے۔ 11 بیٹے کہتے ہیں ابا حضور مجھے لے جاؤ، ایک کہتا ہے ابا حضور مجھے لے جاؤ، آپ نے فرمایا نہیں، ہم قرآن دازی کریں گے، قرے میں جس کا نام آیا وہ ہمارے ساتھ جائے گا۔ جب قرے میں نام عبداللہ کا آیا، جو ہی آپ کو گھر سے باہر لے کر جانے لگے، مکہ کے سارے لوگ جمع ہو گئے۔ عبد المطلب یہ تو بڑا حسین و جمیل ہے، یہ بڑا خوبصورت ہے، تیرا چھوٹا بیٹا ہے، اسے اللہ کے نام پہ ذبح کر رہا ہے، ہم اسے اللہ کے نام پہ ذبح نہیں ہونے دیں گے، ہم علماء کو دوبارہ بلا کر اس مسئلے کا حل نکلوائیں گے۔ علماء کرام کو دوبارہ بلوایا گیا، کہا اس مسئلے کا کیا حل ہے؟ انہوں نے کہا ایک طرف پرچی میں لکھو عبداللہ کا نام، دوسری طرف پرچی میں لکھو 10 اونٹوں کا نام، اس وقت انسان کی دیت 10 اونٹ دے۔ کہا 10 اونٹ پرچی میں لکھ لو، اگر اونٹ آ گئے تو اونٹ بڑھا دیں گے، اونٹ آ گئے اونٹ ذبح کر دیں گے، جے عبداللہ کا نام آ گیا تو عبداللہ کے بجائے اونٹوں کو بڑھاتے جائیں گے، 100 تک لے کے جائیں گے، جے 100 سے بڑھ گئے تو عبداللہ کو ذبح کرنا پڑے گا، جے 100 سے کم رہے تو جانور کو ذبح کرنا۔ ہر قرآن دازی کرتے رہے، عبداللہ کا نام آتا رہا، پھر 20 اونٹ بڑھائے، پھر عبداللہ کا نام آیا، پھر 20 اونٹ بڑھائے، عبداللہ کا نام آیا، یوں کرتے کرتے جب 100 اونٹوں تک بات پہنچی، مکہ والے گھبرا گئے، کہا اگر اب عبداللہ کا نام آیا تو اللہ کے نام پہ ذبح کرنا پڑے گا۔ جب آخری بار قرآن دازی ہوئی تو 100 اونٹوں کا نام آیا اور عبداللہ کو اللہ پاک نے بچا لیا۔ اور حضور فرماتے آنا ابن ذبیحین، میں 2 ذبیحین کا بیٹا ہوں، ایک میرے والد حضرت اسماعیل، اللہ پاک نے دمبے کا فدیہ دے کے انہیں بچا لیا، دوسرے میرے والد عبداللہ، اللہ نے 100 اونٹ دے کر میرے بابا عبداللہ کو بچا لیا، بیٹا بچ گیا، قرآن دازی ہو گئی۔ شاہ عرب حضرت عبد المطلب شام کی طرف گئے، اور ایک روایت کے مطابق آتا ہے آپ یمن کی طرف روانہ ہوئے۔ جب قافلہ آپ کا یمن پہنچا یا شام پہنچا، ایک راہب نے آپ کو دیکھا، آپ کے قریب آیا، آپ کو سلام کیا، آپ نے سلام کا جواب دیا، کہا عبد المطلب اگر آپ اجازت دو میں آپ کے ناک مبارک کو یا آپ کے ہاتھ مبارک کو سونگھ سکتا ہوں۔ اور ایک روایت میں اس نے کہا میں آپ کے جسم اثر کو سونگھنے کی جسارت کر سکتا ہوں۔ آپ نے فرمایا میرے شرمگاہ کو چھوڑ کر تو میرے جسم کو سونگھ سکتا ہے، کیونکہ علم جو ہے وہ 5 چیزوں سے آتا ہے۔ علم آتا ہے 5 چیزوں سے، آنکھ سے علم آتا ہے، آپ نے دیکھا، آپ کو پتا چلا یہ مرد ہے یہ عورت ہے۔ کان سے علم آتا ہے، آپ نے سنا، آپ کو پتا چلا یہ میری چغلی کر رہا ہے یا میری تعریف کر رہا ہے۔ ہاتھ سے علم آتا ہے، آپ نے ہاتھ لگائی کسی چیز کو، آپ کو پتہ چلے گا یہ نرم ہے یا سخت ہے۔
زبان سے علم آتا ہے، آپ نے زبان سے جو چیز چکھی آپ کو پتہ چلے گا کہ نرم ہے یا کڑوی ہے۔ اسی طرح ناک سے بھی علم آتا ہے کہ آپ نے سونگا، آپ کو پتہ چلا خوشبودار ہے یا بدبودار ہے۔ جیسے سخی سلطان، یہ تو آج کے ڈاکٹر ہیں جنہیں سمجھ نہیں آتی، آج سے 100 سال 150 سال پہلے چلے جائیں، سخی سلطان باہو رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے زمانے کے حکیم، جب بھی کوئی مریض مرض میں مبتلا ہوتا وہ مریض کو نہ لے کے جاتے، وہ کہتے جاؤ بھئی مریض کی قمیض لے کر آؤ، ہم سونگ کے بتا دیں گے کہ مریض کس مرض میں مبتلا ہے۔ سخی سلطان باہو رحمۃ اللہ تعالیٰ بیمار ہوئے، کہا جاؤ بھئی ان کی قمیض لے کر آؤ۔ جب قمیض لے کر پہنچے ہندو حکیم کے پاس، اس نے کہا کس کی قمیض ہے؟ کہا سخی سلطان باہو کی قمیض ہے۔ کہا اسے میرے اندر نہ لے کے آنا، واپس چلے جاؤ۔ پوچھا کیوں؟ فرمایا میں نے سنا ہے جو سلطان باہو کی قمیض کو سونگتا ہے وہ کافر نہیں رہتا، کلمہ پڑھ کے محمد عربی کا غلام بنتا۔ یہ اللہ کے سچے ولی تھے جن کی قمیض کو سونگنے سے اللہ پاک اسلام کی ہدایت دے دیتا تھا۔ اس نے کہا عبد المطلب اگر آپ اجازت دو میں آپ کے ناک مبارک یا آپ کے ہاتھ مبارک کو سونگ سکتا ہوں۔ آپ نے فرمایا اجازت ہے۔ اس نے آپ کے ناک کو سونگا دائیں طرف سے بائیں طرف سے۔ اس نے کہا ایک طرف سلطنت ہے اور دوسری طرف نبوت ہے، تجھے مبارک ہو 1.25 لاکھ نبیوں کا نبی، اس کی آمد عبد المطلب تیرے گھر سے۔ پھر اس نے اگلا سوال کیا جو بڑا عجیب ہے، ہر بندہ بیان کرتا ہے، سیرت والوں نے لکھا ہے، لیکن یہ بات ہم نبی کے لیے کریں انہیں تکلیف ہوتی ہے، چبھتی ہے، اور یہ بات اگر راہب کے لیے کریں کہتے علم ہے۔ راہب نے کہا زہرہ قبیلے کے ساتھ آپ کا کوئی تعلق ہے، کوئی رشتہ ہے؟ آپ نے فرمایا نہیں۔ زہرہ ایک مرد کا نام تھا، عورت کا نام نہیں تھا۔ آپ نے فرمایا نہیں۔ کہا زہرہ قبیلے کے ساتھ اگر آپ کا رشتہ جڑ گیا تو انشاءاللہ 1.25 لاکھ نبیوں کا نبی آپ کے گھر میں پیدا ہو۔ عبد المطلب واپس آئے، اپنے بیٹے عبداللہ کو بٹھایا، اپنے شہزادے حارث کو بٹھایا۔ عبداللہ ایسے میں شام میں گیا تھا، وہاں پہ ایک راہب سے ملاقات ہوئی اور راہب نے میرے ناک کو سونگ کے بتایا کہ ایک طرف سلطنت ہے دوسری طرف نبوت ہے، اور وہ کہہ رہے اگر زہرہ قبیلے کے ساتھ آپ کا رشتہ جڑ جائے تو آخری نبی جو ہے وہ آپ کے گھر سے پہ نکلے گا۔ اس نے کہا ابا حضور میں راضی ہوں۔ آپ نے اپنے بیٹے عبداللہ کو ساتھ لیا، زہرہ قبیلے والوں کے پاس گئے۔ زہرہ قبیلے والوں نے بڑی خدمت کی، بڑی مہمان نوازی کی، حتیٰ کہ عبد المطلب اور عبداللہ کو وہ کمرہ عطا فرمایا جس کمرے میں حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ رہا کرتی تھی، اور یہ بڑی عظیم جگہ تھی، بڑی عظیم۔ میں پہلے آپ کو ان دونوں کا کردار بتا دوں، عبداللہ کا اور حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ کا۔ حضرت عبداللہ جب گھر سے باہر نکالتے ایک فاطمہ نامی عورت تھی جو آپ کا راستہ لوگ کے کہتی عبداللہ ایک رات میرے ساتھ گزار دو، اتنی چاندی دوں گی، اتنا سونا دوں گی۔ آپ نے فرمایا نہیں۔ جب آپ رشتہ کرنے کے لیے اپنے بابا کے ساتھ روانہ ہوئے، اس نے آپ کے ہاتھوں کو پکڑا، کہا عبداللہ 100 سرخ اونٹ دوں گی اس شرط پر کہ آپ ایک رات میرے ساتھ گزار دو۔ آپ نے فرمایا میں ایسا آدمی نہیں ہوں، میں بے حیا نہیں ہوں، پاک باپ کا پاک بیٹا، پاک ماں کا پاک بیٹا۔ یہ لفظ عورت نے بڑا اس نے کہا عبداللہ نہ مانے۔ اور جب حضرت عبداللہ کا نکاح ہوا، نکاح کے بعد جب آئے وہی عورت جو گلی میں آپ کا راستہ روک لیتی، کبھی آپ کا ہاتھ پکڑ لیتی، اس نے آپ کو ایسے دیکھا، دیکھنے کے بعد منہ پھیر لیا۔ آپ اس کے پاس چلے گئے، آپ نے فرمایا سمجھ نہیں بی بی، پہلے میری جان نہیں چھوڑتی تھی، راستہ روک لیتی تھی، اب تجھے کیا ہوا؟ تو مجھے دیکھتے ہی اپنا منہ پھیر لیتی ہے۔ اس نے کہا عبداللہ تو کیا سمجھتا ہے، تو زیادہ خوبصورت ہے اس لیے میں تیرے اوپر مرتی تھی؟ تیرا قد اونچا ہے، تجھ سے بڑے قداور اہل عرب میں ہیں۔
کہا پھر کون سی چیز تھی تم مجھ سے اتنی محبت کرتی؟ فرمایا رأیت نور فی وجہی کا، آپ کی پیشانی میں نور محمد کو چمکتا ہوا میں دیکھتی تھی۔ اس نور کی خاطر میں آپ کو کہتی تھی 100 اونٹ لے لو، چاندی لے لو، سونا لے لو، ایک رات میرے ساتھ گزار دو۔ آپ بھی پریشان ہو گئے، آپ کو سمجھ نہیں آئے۔ آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کا کردار دیکھو، نبی ایسے نہیں پیدا ہوئے۔ آج تو لوگ دھڑا دھڑ کافر کہہ رہے ہیں، انہیں کہہ رہے ہیں کہ وہ اسلام نہیں لائے تھے۔ ذرا ان کا کردار تو دیکھ لو۔ حضرت آمنہ کہتی میرے خاندان میں ایک عورت تھی جو ہاتھ دے کے بتا دیتی یہ فلاں عورت ہے، اس کا نکاح فلاں سے ہوگا، اس کا نکاح فلاں سے۔ یہ جو آج دیکھ کے بتاتے یہ تو تکے لگاتے ہیں نا، یہ اس دور کی عورتیں۔ اس عورتوں نے سارے زہرہ قبیلے والوں کو جمع کیا، آؤ بھی زہرہ قبیلے والوں اپنا اپنا ہاتھ دکھاؤ۔ جب سب لڑکیوں نے ہاتھ دکھایا، حضرت آمنہ ایک طرف بیٹھی رہی۔ اس عورت نے کہا یہ لڑکی اپنا ہاتھ کیوں نہیں دکھاتی؟ اس نے کہا یہ ان چیزوں پہ یقین نہیں رہتی، یہ ہم سے الگ تھلگ رہتی ہے۔ وہ عورت اٹھ کے حضرت آمنہ کے پاس گئی۔ جب سیدہ آمنہ کی عمر 16 سال ہے، آپ کے ہاتھوں کو دیکھا، فقبل بین یدیہ، آپ کے ہاتھوں کو بوسہ دیا، واستقبل قیاما، کھڑے ہو کر قیام کیا۔ فرمایا طوبی، تجھے مبارک ہو، آخر الزمان نبی جس کا نام محمد ہوگا تو اس کی ماں بننے والی۔ یہ بات میں اپنے کسی شیخ کے لیے، کسی مرشد کے لیے کہہ دوں، کہتے علم تو اللہ جانتا۔ حضرت عبداللہ کہتے ہیں کہ ہم 3 دن حضرت آمنہ کے کمرے میں رہے۔ اس دور میں دستور تھا، یہ بھی سمجھنا ہے، نکاح جب ہوتا، جس لڑکی سے نکاح ہوتا، دولہے کو 3 دن تک لڑکی والوں کے گھر میں رکھا جاتا۔ آج تو بارات پہنچتی ہے، کوشش یہ ہوتی ہے 5 بجے فارغ کر دو، رات ہوگی تو باراتیوں کو کھانا کون کھلائے گا؟ مسلمان تو رشتے جوڑ رہا ہے، سودے کر رہا ہے، تجھے اتنی تمیز بھی نہیں، تیرے گھر مہمان آئے ہیں، تیری بیٹی کا ہاتھ مانگنے آئے ہیں، تو نے ڈھول باجوں پر لاکھوں روپے لٹا دیے، اور آج بیٹی کی رخصتی کا وقت آیا تو نے خالی موڑ دیا۔ تجھے نہیں پتا آمنہ نے تو حضرت عبداللہ اور حضرت عبد المطلب کو 3 دن اپنے گھر میں مہمان نوازی میں رکھا تھا۔ 2 رشتے لیے، عبد المطلب نے بھی رشتہ کیا، حضرت عبداللہ نے بھی رشتہ کیا۔ رشتہ ہونے کے بعد واپس یہ مکہ میں آئے، باپ بیٹا دونوں اپنی دلہنیں لے کر آئے۔ کہتے ہیں 1 ماہ تک عبداللہ اپنی بیوی حضرت آمنہ کے پاس رہے۔ اچانک عبد المطلب نے کہا عبداللہ شام کی طرف تجارتی قافلہ جا رہا ہے، آپ سپہ سالار بن کے ان کے ساتھ روانہ ہو۔ عبداللہ نے یہ نہیں کہا ابا حضور میری شادی کو تو 1 مہینہ ہوا ہے، ابھی تو میری شادی ہوئی ہے۔ آج کا جو جوان اپنے ماں باپ کے سامنے کھڑا ہو جاتا ہے، جب نکاح ہوا باپ کہتا ہے بیٹا کمانے کے لیے نکل، یہ آنکھیں پھاڑ کے اپنے باپ کو کہتا ہے ابھی تو میرا نکاح ہوا۔ ارے باپ بیٹا دیکھ، کبھی ذبح ہونے کے لیے تیار ہے، کبھی بیوی کو چھوڑنے کے لیے تیار ہے۔ حضرت عبداللہ روانہ ہو گئے، راستے میں بیمار ہوئے، قافلے والے واپس آئے۔ سیدہ آمنہ نے کہا عبد المطلب سارے قافلے والے آ گئے ہیں، میرا خامد عبداللہ نہیں آیا۔ کہا میں پتہ کرتا ہوں۔ عبد المطلب باہر گئے، آپ نے فرمایا لوگوں میرا بیٹا عبداللہ کیوں نہیں آیا؟ کہا آپ کا بیٹا بیمار ہو گیا، ہم اسے مدینہ طیبہ کی سرزمین پہ چھوڑ کے آئے ہیں، اس کے پاس پینے کے لیے پانی نہیں تھا، کھانے کے لیے کھانا نہیں تھا۔ عبد المطلب نے اپنے دوسرے بیٹے حضرت حارث کو مکہ سے روانہ کیا، فرمایا حارث جاؤ اپنے سگے بھائی عبداللہ کو واپس لے کر آؤ۔ ابھی حارث پہنچے نہ تھے، اطلاع ملی حضور کے والد عبداللہ کا وصال ہو چکا ہے۔ مجھے دکھ اس بات کا نہیں، مرنا سب نے ہے، یہ قرآن کا فیصلہ ہے، کل نفس ذائقۃ الموت۔ دکھ اس بات کا ہے کہ وہ وہاں قبر بنائی گئی، ہمارے ہزاروں بزرگ نے اس قبر کی زیارت کی، لیکن آج کی موجودہ گورنمنٹ نے، آج کی موجودہ حکومت نے،
اپنی بادشاہوں کی تلواریں بھی سنبھال کے رکھی ہیں، ان کے جوتے، ان کے جبے اور دستار بھی سلامت رکھی ہوئی ہیں، لیکن عبداللہ کی قبر پر بلڈوزر پھیر کے نام و نشان بھی مٹا دیا اور کفر کے فتوے بھی لگائے ہیں۔ ہم سے آج لوگ پوچھتے ہیں مولوی تم فرقہ واریت کرتے ہو، امام کعبہ کے پیچھے نماز ہو جاتی ہے، گنبد خضرا والے مولوی کے پیچھے نماز ہو جاتی ہے؟ میں کہتا ہوں میں تیرے ماں باپ کو اگر کافر کہوں تو میرے پیچھے نماز پڑھے گا؟ اور جو 1.25 لاکھ نبیوں کے امام الانبیاء ان کے والدین کو جو کافر لکھے تو ہم سے پوچھتے نماز ہو جاتی ہے؟ جو ان کی قبروں کے اوپر بلڈوزر پھیرے پھر بھی کہتا ہے نماز ہو جاتی ہے۔ یہ تو اس وقت ہم پوچھیں گے جب تیرے باپ کے ساتھ کوئی ایسا کرے گا تو ہم سے مسئلہ پوچھنے آئے گا، ہم کہیں گے اسلام امن کا درس دیتا ہے، پیچھے پڑھ لے ہو جاتی ہے۔ جیسے ہی حضرت آمنہ کو خبر ملی آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے، لیکن شاہ عرب عبد المطلب نے ایک بات کی، بیٹی فکر نہ کر، اللہ ایک نعمت لیتا ہے تو اس سے دگنی نعمت عطا فرماتا ہے۔ زید کو جب کہتے تھے لوگ زید بن محمد، زید خوشی سے جھوم جاتے تھے، دیکھو مجھے لوگ محمد عربی کا بیٹا کہتے ہیں۔ اللہ نے قرآن میں فرما دیا یہ نبی مردوں کا باپ نہیں تم میں سے۔ زید رو پڑے، حضور نے فرمایا فکر نہ کر، اللہ نے ایک نعمت لی ہے دوسری دے گا۔ اللہ نے زید کا نام قرآن میں لکھ دیا، فرمایا تا قیامت حافظ قرآن پڑھیں گے تیرا نام بھی لیتے رہیں گے۔ آپ نے فرمایا بیٹی فکر نہ کر، اللہ ایک نعمت لے کر دگنی نعمت عطا فرماتا ہے۔ اللہ نے عبداللہ جیسی نعمت سے محروم کر کے محمد جیسی نعمت عطا فرمائی۔ حضرت آمنہ کیا کہتی ہیں؟ کہتی ہے سرکار دو عالم میرے بطن میں ہے، ابھی ولادت سے 50 دن پہلے کی بات ہے، ابرا نے آ کے حملہ کر دیا، 400 اونٹ لے گیا، 200 عبد المطلب کے تھے، 200 مکہ والوں کے تھے، اور ایک ہاتھی تیار کیا جس کا نام محمود تھا، کہا یہ پہاڑ سے بھی ٹکرائے گا تو اس کو بھی ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالے گا۔ ہاتھی کو چھوڑ دیا، عبد المطلب جیسے گئے ابرا کے پاس، آپ نے فرمایا ابرا میرے اونٹ مجھے دے دے۔ وہ ہنس پڑا، کہتے ہیں آپ کیسے شاہ عرب ہو؟ میں نے سوچا ہے مکہ مانگو گے، مکہ والے مانگو گے، قیدی مانگو، آپ تو اونٹ مانگنے آ گئے ہو۔ آپ نے فرمایا ابرا بات یہ ہے کہ اونٹوں کا مالک میں ہوں، اس لیے میں لینے آیا ہوں، کعبے کا مالک وہ ہے، وہ لینا بھی جانتا ہے، وہ دینا بھی جانتا ہے۔ بولے اس رب نے ایسے لیا، ابابیل پرندوں کے ذریعے اللہ پاک نے انہیں ہلاک اور برباد کر دیا۔ عبد المطلب جب اونٹ لے کر واپس آئے، پورے گھر میں خوشبو۔ یہ جس کمرے میں حضور کی ولادت ہوئی، جہاں حضرت آمنہ رہا کرتی تھی، پہلے اس کمرے کی جگہ مسجد تھی۔ آپ پرانے بزرگوں سے پوچھیں یا آپ جو ہے نا تاریخ مکہ پڑھیں، آپ کو پتہ چلے گا۔ بعد میں اس مسجد کو شہید کیا تاکہ بریلوی زیارت کے لیے نہ آئے، اور شہید کرنے کے بعد وہاں پہ مکتبہ بنا دیا۔ یہ حضرت آمنہ کا اصل میں کمرہ تھا، بعد میں مسجد بنی۔ ہارون رشید کی بیوی بھی یہاں رہ چکی ہے۔ کہتے ہیں کہ گھر میں خوشبو ہے۔ عبد المطلب نے حضرت آمنہ کو بلایا، فرمایا بیٹی جب خاوند مر جائے 4 ماہ 10 دن سوگ کے ہوتے ہیں، نہ عطر لگانا، نہ خوشبو لگانا، نہ سرما لگانا، نہ بناؤ سنگار، نہ نئے کپڑے۔ فرمایا ابا جی مجھے مسئلہ معلوم ہے۔ کہا بیٹی مسئلہ معلوم ہے پھر عمل کرنا۔ فرمایا ابا حضور کروں گی۔ دوسرے دن پھر بلا لیا، کہا بیٹی خاوند مر جائے خوشبو نہیں لگاتے۔ فرمایا مجھے مسئلہ معلوم ہے۔ کہا تیرے جسم سے خوشبو کیوں آ رہی ہے؟ فرمایا ابا حضور میں نے نہیں لگائی۔ کہا خوشبو جو آ رہی ہے پورے محلے سے آج پورے محلے میں پھیل گئی ہے۔ فرمایا ابا میری نہیں، جس محمد کا نور میرے پیٹ میں پل رہا ہے، یہ اس نور محمد کی خوشبو ہے۔ سبحان اللہ۔ میں ان مولویوں پہ بڑا حیران ہوں، کہتے ہیں وہ تو کلمہ بھی نہیں پڑھا تھا، ایسے فوت ہو گئے۔ میں کہتا ہوں نبی کی تعریف کر، کہتا ہے نبی کے ودعا کے چہرے کی قسم، میں کہتا ہوں یہ چہرہ بھی آمنہ کے پیٹ میں پلا ہے۔
تو جو کہتا ہے ید اللہ کے ہاتھوں کی قسم، یہ ہاتھ بھی آمنہ کے پیٹ میں بنے ہیں، تو کہتا ہے ما زاغ البصر کی آنکھوں کی قسم، یہ آنکھیں بھی آمنہ کے پیٹ میں پلی ہے، تو کہتا ہے واللیل کے زلفوں کی قسم، یہ زلفیں بھی ماں کے پیٹ میں بنی ہے، اور تو کہتا ہے علم نشرہ کے سینے کی قسم، یہ سینہ بھی آمنہ کے پیٹ میں پلا ہے، اور دو کہتے ہیں جنتیں 8 ہیں، باب الصلاۃ بھی ہے، باب الجہاد بھی ہے، باب الحج بھی ہے، باب الصوم بھی ہے، باب الزکوٰۃ بھی ہے، باب الریان بھی ہے، لیکن تمام مولویوں کا یہ فتویٰ ہے کہ 8 جنتوں سے سب سے افضل جگہ وہ ہے جہاں آج میرے مصطفیٰ کا روزہ ہے، اور میں کہتا ہوں 8 وہ اور 9ویں یہ جنت ملاؤ، ان 9 جنتوں سے بڑھ کر وہ جنت ہے جس جنت میں میرے مصطفیٰ نے 9 مہینے آرام فرمایا ہے۔ ظالم تجھے شرم نہ آئی؟ تو نے واللیل کی قسمیں اٹھائی اور اس ماں پہ تو نے فتوے بھی لگائے، تو نے والضحیٰ کے چہرے کے گیت گا کے عبداللہ کے کفر کے فتوے بھی لگائے۔ یا فتوے لگانا چھوڑ دے یا اس ماں کو ماننا چھوڑ دے۔ علماء نے لکھا، وہ کہتے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک رومال تھا، اور کہتے آگ میں جلاتے آگ اثر نہ کر دی۔ حضرت انس سے کسی نے پوچھا حضرت انس کیا ماجرا ہے؟ آپ رو پڑے، فرمایا ماجرا یہ ہے اس رومال کو ایک دن میرے مصطفیٰ کے ہاتھ لگے تھے۔ ارے ایک رومال کا ٹکڑا ہے میرے نبی کے ہاتھ لگ گئے، اس پر آگ اثر نہیں کرتی جس ماں کے پیٹ میں میرے نبی 9 ماہ رہے۔ اس ماں کے بارے میں کبھی مولویوں سے پوچھنا بیٹھ کے آپ کا عقیدہ کیا ہے؟ ہمیں کوئی فرقہ واریت کا شوق نہیں، میں اپنے ماں باپ کی تھوڑی تعریف کر رہا ہوں، نبی کے والدین کا ذکر کر رہا ہوں، اور میں سمجھتا ہوں جتنی دلیلیں دے رہا ہوں آپ کی اور میری بخشش کا انشاءاللہ یہ سبب بنے گا، امید ہے۔ آگے کہتے ہیں سیدہ آمنہ آب زمزم کے کنویں کے پاس گئی، ڈاکٹر کہتے ہیں حاملہ عورت نہ سیڑھیاں چڑھے نہ جھکے۔ آمنہ کہتی ہے اس سے پہلے کہ میں جھک جاتی آب زمزم کا پانی نکل کے میرے قدموں کا طواف کرا۔ مکہ کی عورتیں کھڑی ہو گئی، آمنہ تھوڑی دیر ٹھہر دو، ہمیں بھی پانی بھرنے دو، مجھے جانے نہ دیتی۔ آپ فرماتی ہیں کہ جب میں گلی سے گزرتی میں دیکھتی رأیت الشجر والحجر، ہر درخت ہر شجر جھک جاتا، ایک آواز آتی الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ کیسے تو ان پہ فتوے لگا کے بیٹھا ہے۔ اب سنو، آپ فرماتی میں نبی کے میلاد پہ نہیں جاتا، اگر جاؤں گا موضوع بدل جائے گا، والدین پہ رہوں گا۔ کہتی ہیں جب نبی کی ولادت ہوئی خارج منہا نور، میرے جسم سے نور نکلا، یہ نہیں کہا بچہ نکلا، میرے جسم سے نور نکلا۔ رأیت کیسر الشام، اپنے گھر میں بیٹھ کے میں نے شام کے محلات دیکھ لیے۔ راوی نے قلم اٹھا لیا، اس نے کہا یہ کیا بات ہوئی، بیٹا پیدا ہو رہا ہے، یہ کیوں کہہ رہی ہے کہ میں نے شام کے محلات دکھائے؟ فرمایا عرب میں دستور تھا جیسے پاکستان میں ہے، اور تیرے ہاں لڑکا پیدا ہوا دیندار ہوتی تو کہتی داتا دربار لے جاؤں گا، تجھے درس گاہ میں لے جاؤں گا، تجھے کسی عظیم جگہ کی زیارت کے لیے لے جاؤں گا۔ دنیا دار ہو تو وہ کہتی میں نے فیصل مسجد جانا ہے، کیونکہ یہ بھی دنیا داری میں آگے نا، سیر سفری کے لیے آگے، عبادت تھوڑی ہے، میں نے مری جانا ہے۔ تو جب حضرت آمنہ کا دور تھا، جس ماں کے ہاں لڑکا ہوتا خاوند کہتا میں تجھے شام کے محلات دکھانے کے لیے، ادھر میرے لجپال نبی کی ولادت ہوئی، ادھر آمنہ کی آنکھوں سے آنسو نکلے۔ دائی نے پوچھا آمنہ کیوں روتی ہے؟ فرمایا آج اس کا بابا زندہ ہوتا مجھے شام کے محلات لے جاتا۔ فرمایا فاتح آمنہ وہ اور بیویاں ہیں جن کے خامد لے کر جاتے ہیں، آپ محمد کی ماں ہو، ذرا آنکھیں اٹھاؤ، گھر بیٹھے ہم آپ کو شام کے محلات کا۔ آگے جھنڈے بھی ہیں لیکن میں اس طرف نہیں جاتا، میں اس موضوع کو سمیٹنا چاہتا ہوں، والدین پر رہوں گا۔ اب جن مولویوں نے کہا کہ حضور کے والدین معاذ اللہ مسلمان آتے، سنو قبر کے بارے میں بھی سن لو، اسلام کے بارے میں۔ میرے نبی کی عمر ہے 6 سال، اپنی ماں جی کے ساتھ، بعض روایت میں آتا ہے 2 سال کے تھے آمنہ کا وصال ہوا، ایک روایت میں آتا ہے عمر ہے 6 سال
میرے نبی کی. آپ حضرت آمنہ کے ساتھ مکہ سے مدینے آ رہے. دیکھیں کالے سیاہ پہاڑ. اللہ آپ کو عمرے کے لیے لے جائے, مجھے بھی لے جائے, سب کو لے جائے. کہہ دو آمین یار, کون سے پیسے ایسے چپ کر گئے جیسے چندہ مانگا ہے. اچھا کہتے کالے سیاہ پہاڑ. آج کے دور کی بات کر رہا ہوں. اس دور میں 552 عیسوی کو مد نظر رکھیں, نبی اپنی ماں کے ساتھ انگلی پکڑ کے جا رہے. ام ایمن ساتھ ہے, راستے میں حضرت آمنہ کی طبیعت ناساز ہے. دل تھام کے سن, یہ سوچ تیری ماں کا ذکر ہو رہا ہے, آمنہ کا ذکر نہیں. پھر تجھے درد ہوگا, احساس ہوگا. آمنہ کی جب طبیعت خراب ہوئی, 6 سال میرے نبی کی عمر ہے. اماں کیا ہوا؟ فرمایا کلو حی میت کلو جدید فان. ہر زندہ کو ایک نہ ایک دن موت آئے گی, میرا وصال ہو جائے گا. کہا اماں میرا کیا ہوگا؟ فرمایا فکر نہ کر, دنیا کو ایک ایسا بیٹا دے کر جا رہی ہوں جو پوری کائنات کو شرک اور بدعت سے پاک اور صاف کر دے گا. حضرت آمنہ کی طبیعت ناساز. جب حضرت آمنہ زمین پہ گری, 6 سال کے بچے نے اپنی ماں کا سر اٹھا کے اپنے گود میں رکھا. ارے نبی کی آنکھوں سے آنسو نکلتے رہے اور حضرت آمنہ کے چہرے پہ پڑتے رہے. کبھی میرے نبی پانی کی تلاش میں پہاڑوں پر جاتے, کبھی پہاڑوں سے نیچے آتے. حتیٰ کہ اس 6 سال کے بچے نے اپنی ماں کو سینے سے لگا لیا. ام ایمن کہتی ہے میں نے زبردستی نبی کو کھینچ کے پیچھے کیا. اسی مقام پر نبی کی ماں کی قبر بنائے. جب میرے نبی کی عمر ہوئی 63 برس. مسلمان یہ جمعے کا سبق ہے. اگر تجھے یہ جملہ میرا سمجھ نہ آیا تو تیرے آنے کا کوئی مقصد نہیں ہے. میرے لجپال نبی کی عمر ہوئی 63 برس. حجۃ الوداع کا موقع ہے. 1000 صحابہ, یہ صحابہ کے گیت گاتے ہیں, نبی کے والدین پہ فتوے لگاتے. سن, 1000 صحابہ کو لے کر اما عائشہ کہتی ہے میں بھی ساتھ ہی. فرمایا عائشہ آپ یہاں رکو, میں اپنے ماں کی قبر کی زیارت کے لیے جا رہا ہوں. میرے نبی 1000 صحابہ کو لے کر قبر پر گئے. وَأَبْكَى فَبَكَى حَوْلَهُ. میرے نبی روئے, 1000 صحابہ کی آنکھیں روئی. سمجھ آئی؟ میں یوں سمجھاتا ہوں. کہتے جن آنکھوں نے مصطفیٰ کو دیکھا, ان آنکھوں کو جس نے دیکھا وہ بھی جنتی. اوے تجھے یہ مسئلہ معلوم ہے؟ تجھے یہ مسئلہ نہیں معلوم. 1000 آنکھ روئی ہے آمنہ کی قبر پر. میں آپ کو یہی کہوں گا, جمعہ ہو, اجتماع والدین کی قبروں پر اکیلے نہ جایا کرو, اپنے دوستوں کو لے کے جایا کرو. کوشش کرو وہاں رو, ایک آنسو بھی نکل جائے, خوش ہو جانا. آج نبی اور نبی کے صحابہ کی سنت پر عمل ہو. یہ عمل آپ نے کرنا ہے. اور یہ حدیث آپ نے سنی ہوگی, بڑے بڑے مولوی بیان کرتے ہیں. حضور نے فرمایا میں نماز میں ہوں, میرے والدین مجھے بلائیں تو میں چلا جاؤں گا. سنائیں, سنو یہ کب فرمائی؟ اسی مولوی سے پوچھو, ملا قرآن سر پہ رکھ مجھے بتا یہ حدیث میرے نبی نے کس وقت فرمائی؟ اما عائشہ کہتی ہے میں بتاتی ہوں. جب نبی آمنہ کی قبر پہ گئے, میرے نبی روئے. آپ نے فرمایا لو ادرکا ابویہ فی الصلاۃ قلت لبیک امی و ابی. آپ فرماتے ماں کی قبر پہ میرے نبی نے کھڑے ہو کر کہا اگر میں محمد کی ماں, میں محمد کا باپ مجھے بلائے, میں نماز میں ہوں, اپنی نماز کو توڑ کر اپنے والدین کے قدموں میں چلا جاؤں گا. تو نے مشرک لکھا, کافر لکھا. اب دلیل میری سن, میں قرآن سے دلیل دوں گا. ہیں 2-3 دلیلیں لیکن بڑی وزنی ہے. اللہ پاک فرماتا ہے ووالد وما ولد, اور آپ کے بابا ابراہیم کی قسم اور اس کی قسم جس سے تم ہو. قرآن قسم اٹھا رہے حضور کے باپ کی. تو نے کافر لکھا. اللہ پاک آگے ارشاد فرماتا ہے وَتَقَلُّبَكَ فِي السَّاجِدِينَ, اور آپ لوٹتے رہے, یعنی آپ کا نور منتقل ہوتا رہا ان بابوں کی پشت سے, ان ماؤں کی رحم سے. وہ ساری کی ساری اللہ کو سجدہ کرنے والی. سجدہ مسلمان کرتا ہے, کافر نہیں. اللہ پاک فرماتا ہے وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ, آپ کا رب آپ کو اتنا دے گا آپ راضی ہو جائیں گے. والدین نہیں دے گا. آگے جو بات ہے نا, یہ بڑے بڑے مولویوں کو وقتہ ڈال دے. بڑا سے بڑا مولوی مفکر کیوں نہ ہو, قرآن کی اس آیت کو پکڑ لو, یقین جاننا میرے نبی کی روح خوش ہوگی. مدینے سے تمہیں فیض ملے گا.
کہ تم نے میرے آباء و اجداد کی عزت پر پہرا دیا ہے؟ اللہ پاک فرماتا ہے وَلَا تُصَلِّ، اللہ پاک فرماتا ہے اے حبیب ان کا جنازہ نہ پڑھنا۔ کن کا؟ کہا جو منافق ہیں، جو کافر ہیں، ان کا جنازہ نہیں پڑھنا۔ آگے لفظ بتاؤں جس کو سمجھ آئے، وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ، اور اس کی قبر پہ بھی نہیں جانا۔ قبر پہ بھی منافق مر جائے نہ قبر پہ جانا نہ جنازہ پڑھنا۔ ہمیں وہ کہتے ہم قبروں پہ نہیں جاتے، ہم نے کہا جی ہمیں قرآن میں لکھا ہوا پڑھا ہے۔ منافق مر جائے وَلَا تَقُمْ، قبر پر نہیں جانا، قبر پر نہیں کھڑے ہونا۔ میرے نبی اپنی ماں کی قبر پر گئے اور دنیا کو بتا دیا کہ محمد کی ماں نہ منافقہ تھی نہ کافرہ تھی، وہ مومنہ بھی ہے، وہ جنتیہ بھی ہے۔ اس آیت نے بڑے بڑوں کا تختہ بدل دیا۔ آگے میں نے آپ کو موٹی بات بتائی، امام سیوطی کو 72 مرتبہ نبی کا دیدار نصیب، بیداری میں پوچھا وجہ، کہا ساری دنیا نبی کی تعریف کرتی ہے، میں نبی کے والدین کی تعریف کرتا ہوں۔ میرے لجپال نبی خوش ہوئے۔ میرے نبی نے، امام زرقانی کہتا ہے، اما عائشہ راوی ہے، اسأل اللہ و ربہ، میرے رب سے سوال کیا، اے اللہ این یحیی اللہ ابویہما، اے اللہ میرے والدین کو زندہ فرما، فاحیاہما، اللہ نے انہیں زندہ کیا، وآمن بمحمد، وہ دونوں میں محمد پر ایمان لے۔ پھر کہتے نہیں یہ مردے زندہ کرنا تو اللہ کا کام ہے، کیسے زندہ کیا، یہ کیسے ممکن ہے؟ ہم کہتے سن اسی زرقانی میں اٹھا، ویسے تو ہزاروں مثالیں، گو کو نبی نے زندہ کیا، عیسیٰ نبی کا مقتدی ہے اور اس کا معجزہ یہ ہے مردوں کو زندہ کرنا ہے مقتدی، لیکن پھر بھی میں تجھے دلیل دے دیتا ہوں، یاد رکھ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک آدمی قتل ہوا، عباس نامی، آپ نے فرمایا فلاں قاتل ہے، قاتل مکر گیا، اس نے کہا میں نے قتل نہیں کیا، بچے پریشان ہیں، آپ نے فرمایا ایسا کرو وہ میری گائے ہے، ذبح کرو اللہ کا نام لے کے، اس کا ٹکڑا لے کر مردے کو لگانا تمہارا کام ہے، زندہ کرنا رب العالمین۔ ایک گائے کا ٹکڑا لگا، اللہ نے اسے زندہ کر دیا۔ میرا لجپال نبی اپنے مردہ والدین کو زندہ نہیں فرما سکتا؟ آخری بات علامہ علوسی فرماتے 10 جانور جنت میں جائیں گے، یہ اس جانور کو تم نے سنانا ہے جو جانور میرے نبی کے والدین پر زبان دراز کرتا ہے، اور تو سنی سنو کے بیٹھا رہتا ہے۔ تیرے والدین کی بات ہے تو کلاشن کو گھر سے نکال لاتا ہے، میں تیرا یہ کر دوں گا، تو نے میرے باپ کو گالی دی ہے۔ جو نبی کے والدین کو بھونکے تو اس کے پیچھے نماز بھی پڑھتا ہے، سلام بھی کرتا ہے۔ کہا 10 جانور جنت میں جائیں گے۔ پوچھا کون سے؟ فرمایا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بچڑا، اسماعیل کا دمبا، اور کہا موسیٰ کی گائے، اور کہا صالح کی اونٹنی، عزیر کا گدھا، اصحاب کاف کا کتا، حضور کی اونٹنی، اور یونس کی مچھلی۔ کہا یونس کی مچھلی کیوں؟ فرمایا 40 دن نبی اس کے پیٹ میں رہے۔ مسلمان سمجھ، 40 دن اسے کو جو 40 دن رہے وہ مچھلی جنت میں جا سکتی ہے، جس ماں کے پیٹ میں 9 ماں میرے نبی